مرزا شاہ صاحب آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں بات کی تھی اپنے اور پرائے کی، وہاں پہ کوئی پرایا ہے ہی نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے جب ریاست مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں، آپ والی مدینہ بنے، تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ دیگر اقوام بھی موجود تھیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ جو وہاں جا کے ایگریمنٹس کیے اور ان کو تحفظ فراہم کیا، ایک جو ریاست کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواجہ پالیسی میں اگر دیکھیں جس طرح مفتی صاحب نے بات کی، آپ نے جو دیگر غیر مسلم ممالک میں صحابہ کرام کو بھیجا، خطوط بھیجے، جس طرح ابشا کے اندر آپ نے ایگریمنٹ قائم کیے، اس طرح مختلف ممالک کے اندر مفود بھیجے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کیا ریاست مدینہ کی طرز پہ کوئی اگر اصلاحی ریاست بنتی ہے تو وہ کیا غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرتی ہے؟ وہ کیسے اسلام جو ہے غیر مسلموں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور اگر ریاست قائم ہو جائے اسلام کے نام پر تو اس کے اندر غیر مسلموں کو کیسا تحفظ فراہم کیا جائے گا؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ لقب ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت اس میں اپنا تعارف کراتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمگیر رب ہوں اور میرے محبوب یہ عالمگیر رحمت ہے، اور ان هو الا ذکر للعالمین، ان کے جو میں نے قرآن مجید عطا کیا ہے یہ ذکر للعالمین ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے، اور جو میں نے ان کو بیت اللہ دیا قبلے کے طور پر، فرمایا ہدی للعالمین، یہ مرکز ہدایت عالمگیر ہے۔ تو یہاں تو عالمگیر سلسلے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر کالے کا ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا۔ اسی لیے مولانا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر وہاں یہود بھی آباد تھے، آپ نے یہودیوں کے ساتھ کوئی ظالمانہ نعوذ باللہ رویہ نہیں اپنایا، آپ نے انتہائی رحمت والا، محبت والا، شفقت والا جو آپ نے ایگریمنٹ لکھا ہے، وہاں تو سچی بات ہے شاید آج کل کے جو ہمارے ہم جیسے مسلمان ہیں کمزور، وہ الفاظ ہی برداشت نہ کر سکے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان اور یہود یہ دشمن کے مقابلے میں ایک حیثیت ہم رکھیں گے، میں لفظ جان بوجھ کے نہیں بول رہا کہ یہ لوگ کو ہضم نہیں ہوگا، آقا علیہ السلام جو وہاں پہ لفظ استعمال کیا تو فرمایا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہوں گے ان کے مقابلے میں، ایک کے اوپر جو حملہ کرے گا ہم اس کا اپنے اوپر حملہ متصور کریں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ یہودی جو ہمارے ریاست کے اندر آباد ہیں، ان کی اب جان مال عزت آبرو ان کی نسل اس کا تحفظ کرنا ہمارے ذمے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو اسلام کا جہاد ہے، قتال اور جنگ، جب اس کو مشروع کیا ہے، اس کو دین کا حصہ بنایا، تو وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی آیت سے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، پچھلی آیت میں جہاد کی اجازت دی اور اگلی میں اس کا فلسفہ جہاد کی حکمت جب بیان کی تو کیا فرمایا؟ یہ ہے اقلیتوں کے حقوق، جن کو ہم اقلیت، قرآن میں اقلیت نہیں کہا، حدیث پاک میں کو اقلیت نہیں کہا جاتا کہ ان کو دوسرے نمبر کے شہری نہیں قرار دیا جاتا، وہ اس ملک کا حصہ ہوتے، وہ اس ریاست کا حصہ ہوتے، شہری ہوتے بالکل۔ اور فرمایا قرآن مجید میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ۔ اسلامی جہاد کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے، اگر یہ اسلام کا دین کا حصہ نہ ہوتا تو دنیا میں باطل پرست یعنی مادہ پرست، پیسے کے پجاری، تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم، پیسے کی پوجا کرنے والے، ان کو نہ اسلام کے ساتھ غرض ہے، نہ ان کو عیسائی مسیح مذہب کے ساتھ غرض ہے، نہ ان کو یہودی مذہب سے غرض ہے، کسی الہامی مذہب سے جو اللہ کو ماننے والا کوئی مذہب اس سے کوئی غرض نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور میں وہ کیا کرتے، وہ کہتے ہیں یہ چرچ بنے ہوئے، یہ جناب یہودیوں کی بات گاہیں بنی، یہ مسجدیں بنی، یہ تو بڑے اچھے کمرشل پلاٹ تھے، ان کو گرا دیتے، مارکیٹیں وہاں بنا دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پر میں چونکہ وہاں سب میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنا یہ مسلمان مجاہدوں، مسلمان ریاست والوں، یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس نجران کے کرسچن آئے، اور نجران یہ سارا عیسائی اس دور میں مسیحیوں کا علاقہ تھا، اور ان کا اتنا بڑا چرچ تھا، زاد المعاد کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ درج فرماتے اتنا بڑا چرچ تھا کہ جس میں بیک وقت 5000 مسیحی پریئر کرتے تھے۔ وہاں کے نمائندے آئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ریاست مدینہ کے ساتھ الحاق کیا، اور میرے آقا نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایگریمنٹ لکھ کر دیا، وہ آج بھی یورپ کے بعد چرچز کے اندر انگلش میں ترجمہ کر کے بھیجا کیا گیا، اور اس میں آپ نے اتنی شفقت
نرمی محبت پیار کے ساتھ اس نے سلوک کیا. خلافت راشدہ کا سارا عرصہ اٹھا کے دیکھیں حضرت علی المرضی امام حسن علیہ السلام تک آپ دیکھیں سب نے ان کے ساتھ انتہائی شفقت کا برتاؤ کیا, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا. اقلیتوں یعنی غیر مسلم اگر ہم اس کو پاکستان سے ریلیٹ کریں, اگر ہم نے پاکستان میں ریاست مدینہ کی بات کی تو پاکستان میں جو ہمارے پاس اقلیتیں جو موجود ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے برتاؤ. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ہمارے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقلیتیں ہماری مقدس امانت ہیں, مقدس امانت. جس طرح امانت کی ہم حفاظت کرتے ہیں اس طرح ہم ان کی جان مال عزت آبرو ان کی جو بات بیان کی ہم حفاظت کریں گے. یہ ہمارے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قتل مواحدا لم یجد رائحۃ الجنہ, جو کسی غیر مسلم شہری کو مسلمان ریاست کے اندر قتل کر دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دین کا کام کیا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایسا مسلمان. من کلف مواحدا, فرمایا جس نے کسی غیر مسلم شہری کو تنگ کیا انا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اس غیر مسلم کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام لے کے جاؤں گا. اس لیے ایک شاعر جو ہندو شاعر اس نے, میں اس لیے یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں رک کر, وہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت ہماری موجودہ عسکری اور ہماری سیاسی قیادت نے ایک بہت تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے. ہمارے یہاں پر سکھ بھی آباد ہیں بطور اقلیت, ان کے دل جیت لیے صرف ان کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں سکھ جنہوں نے کرتارپور کا مسئلہ کیا راہداری کے طور پر آسانی فراہم کی. ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا کہ ریاست مدینہ ہے کیا چیز ہے. میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ ریاست مدینہ جو ہے یہ کیسے ایک کامیاب طرز زندگی بن سکتی ہے. آج کے ناظرین اس پہ ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ریاست مدینہ کی جو فرامین ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ریاست مدینہ کا جو آئین ہے اس کی روشنی میں کیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ بلا شبہ دیکھیں یہ مسلمانوں کی ریاست ہے پاکستان. بنیادی طور پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ تاریخ اسلام میں دوسری ریاست ہے جو باضابطہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک پر نام نامی پر اس میں گرامی پر یہ قائم ہوئی ہے. تو یہاں بسنے والے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ ہم تو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. نگہ بلند سخن دل نواز جام پرسول, یہ رخت سفر میرے کارواں کے لیے ہم تو پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ہمیں جو پیغام دیا نا وہ کیا تھا, خیر الناس من ينفع الناس, تو میں سے بہترین وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے نفع بخش. یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کے لیے, ایک گروہ کے لیے, ایک جماعت, ایک مسئلے کے لیے نہیں, فرمایا تمام انسان, اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی الناس میں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی اما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو اللہ کے تمام بندوں کو اللہ کی ساری مخلوق کو بلا تفریق نفع پہنچاتا ہے. فرمایا وہی اللہ کی ہاں یہ رتبہ پاتا ہے کہ اللہ اس کی جڑیں مضبوط کر دیتا ہے, اس کو استحکام عطا کرتا ہے, اس کو فوز و فلاح. آپ نے پوچھا کامیاب کرنے زندگی, کامیابی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کامیابی اس میں ہے کہ تمام انسانیت کے لیے آپ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم, اللہ کی مخلوق پہ تلخ کھانا سیکھو. اس لیے جو اللہ کی مخلوق پہ تلخ کھاتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے.